بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ سے شروع ہونے والی سورت نور کی آیت نمبر 35 قرآن مجید کی مشکل ترین اور عظیم ترین آیات میں شمار کی جاتی ہے۔ ان آیات میں ایمان کے حوالے سے انسانوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت فطری طور پر پائی جاتی ہے، یعنی ان کی انسٹنکٹ میں توحید رکھ دی گئی ہے۔ پھر جب وحی کے نوری پیغام تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو وہ فوراً ایمان بھی لے آتے ہیں اور تصدیق بھی کر دیتے ہیں، گویا ان کا باطن ایمان حقیقی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اس کیفیت کو یہاں نور علی نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دل نور ایمان سے محروم رہتے ہیں، وہ تعصب، حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے انکار اور مخالفت پر ڈٹے رہتے ہیں، جیسے قریش مکہ کا سردار عمرو بن ہشام جس نے ابو جہل کا لقب پایا۔ ایسے لوگوں کی اس کیفیت کا نقشہ ظلمات بعضها فوق بعض یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہیں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اس معاشرے میں ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جن کے دل اگرچہ حقیقی ایمان سے محروم ہیں، وہ اسلامی دعوت کو دل سے قبول بھی نہیں کرتے اور دنیاوی مفادات کی خاطر رد بھی نہیں کرتے، وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نیکی کے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو یہاں سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 35 بیان کرتی ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو۔ نور سے مراد یہاں نور ایمان ہے اور تاک سے مراد انسانی سینہ ہے، جو تاک کی مانند نیچے سے براڈ اور اوپر سے تنگ ہے، اور دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دل کا یہ چراغ نور ایمان سے روشن ہے۔ یہ نور ایمان مجموعہ ہے نور فطرت کا جو اس کی روح میں پہلے سے موجود تھا، اور نور وحی کا، اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے جو درخت نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، یعنی ایسا درخت جو کہیں جھنڈ میں ہو اور جس پر دھوپ چاروں طرف سے نہ پڑتی ہو، اس کا پھل بھی بہترین نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک ایسے درخت کی مثال دی جا رہی ہے جو شرقی غربی نہیں بلکہ کھلے میدان میں تنہا ہے، جس پر چاروں طرف سے پورا دن دھوپ پڑتی ہے، تو اس کا پھل بہت اعلیٰ اور اس کا آئل بھی بہت ریفائنڈ اور خالص ہوگا، اور اتنا ریفائنڈ ہوگا کہ وہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس دل میں پہلے سے ہی فطری معرفت کی روشنی موجود ہے، جب نور الہی وحی کی صورت میں اس تک پہنچتا ہے تو اس کا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ ایسے لوگ پیغام وحی کی فوری تصدیق کی وجہ سے صدیقین کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف یا تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے جنہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا۔ گویا انسانی روح ایک نورانی چیز ہے، جب اس میں وحی یا قرآن کا نور داخل ہوتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت سے نور ایمان وجود میں آتا ہے جس سے بندہ مومن کا دل جگمگانے لگتا ہے۔ اللہ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ان مساجد میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اللہ کا ذکر ان میں کیا جائے، یعنی یہ مساجد پوری آبادی میں بہترین اور نمایاں لوکیشن پر ہوں تاکہ ان تک رسائی آسان ہو۔ ان مساجد میں صاحب ایمان لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان صاحب ایمان لوگوں کو کسی قسم کی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور ان سب کے باوجود وہ اس دن کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ دی جائیں گی تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور وہ اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ یہ تمثیل اللہ نے ایک سچے مومن کے دل اور اس کے پختہ ایمان کے بارے میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39-40 میں ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے دل ایمان حقیقی کی روشنی سے خالی ہیں۔ وہ دل کی تسلی کے لیے نیکی کے کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کھلے میدان میں سراب، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، اور جب وہ وہاں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، البتہ وہاں اس نے اللہ کو پایا تو اللہ نے پورا حساب چکا دیا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گویا جس شخص کے دل میں حقیقی ایمان نہیں، وہ جتنے مرضی نیکی اور خدمت خلق کے کام کر لے، ان کاموں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی نیکی سراب کی طرح دھوکہ ہے، جیسے صحرا میں پیاسا شخص چمکتی ریت کو پانی سمجھتا ہے، اس طرح یہ کافر لوگ اپنے اعمال کو نیکیوں کا ڈھیر سمجھتے ہیں، لیکن روز حساب ان پر یہ حقیقت
حقیقت کھلے گی کہ ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہ پا سکا۔ اور دوسری تمثیل میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی زندگیاں ایسی جھوٹی نیکیوں سے بھی خالی ہیں اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جیسے بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند ہو۔ ایک موج کے اوپر دوسری موج کی کیفیت ہے اور اوپر فضا میں بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، گویا اس ایبسولوٹ ڈارکنس میں روشنی کی کوئی کرن کا بھی کہیں وجود نہ ہو۔ اندھیروں پر اندھیرے ہوں، یہاں تک کہ وہ ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ جن کی زندگیاں دکھاوے کی نیکیوں سے بھی خالی ہیں، ان کے لیے مکمل تاریکی ہے۔ اس کے بعد کی آیات نمبر 41 to 45 تک اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا بخوبی علم ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، یعنی سمندر کے بخارات سے بادل بنتے ہیں اور ہواؤں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے اور انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش برستی ہے اور اللہ آسمان سے اس کے اندر پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، گویا آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے زمین پر شدت سے اولے پڑتے رہتے ہیں، اور جس پر اللہ چاہتا ہے اولے برساتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ جس کسی کھیتی کو کسی وجہ سے برباد کرنا مقصود ہو تو اللہ کے اذن سے اولے وہاں پڑتے ہیں، اور جس کھیتی کو وہ تباہ کرنا نہیں چاہتا ان کا رخ وہاں سے پھیر دیتا ہے، اور قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لوگوں کی آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ اللہ دن اور رات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یعنی یہ زمانہ خود نہیں چل رہا، یہ دن رات اللہ الٹتا پلٹتا ہے، اور دن رات بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے سال بنتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی جنہیں ہم ریپٹائلز کہتے ہیں، سانپ، کچھوے، چھپکلی وغیرہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد کی آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نور کا نزول کیونکہ مدنی دور کے عین وسط میں یعنی 6 ہجری میں ہوا تھا، اور اس وقت مدینہ کے اندر منافقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ مکی دور میں زیادہ تر صورتوں کا رخ مشرکین مکہ کی طرف رہا ہے، کیونکہ مکہ میں منافقین نہ تھے، صرف کفار مکہ تھے، لیکن مدینہ میں اسلام کا لبادہ اوڑے بہت سے منافقین تھے جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روشن آیات نازل کر دی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، لیکن پھر ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر جاتا ہے، یعنی ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ اس سے کنی کترا جاتا ہے، یعنی وہ منافقین اپنے جھگڑے رسول اللہ کے پاس لانے کی بجائے یہودیوں کے پاس لے جانے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ انصاف کریں گے تو وہ آپ کے پاس آنے سے ہی اوائڈ کرتے تھے، اور اگر کسی معاملے میں وہ حق بجانب ہوں اور انہیں یقین ہو کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا تو پھر وہ بڑے فرما بردار بنتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتے تھے۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا شک میں مبتلا ہے اور انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں، جبکہ سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ بس یہی کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی جو فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ منافقین مکہ پر 3 کام بہت بھاری پڑتے تھے۔ نمبر 1 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت، نمبر 2 جہاد اور قتال کے لیے نکلنا، اور نمبر 3 ہجرت کرنا۔ منافقین سے جب بھی کسی قربانی کا تقاضا کیا جاتا یا جہاد کے لیے نکلنے کا مرحلہ آتا تو وہ بہانے تراشتے ہوئے قسمیں کھاتے کہ ہماری یہ مجبوری ہے اور وہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ گویا حکم آ جانے کے بعد بہانے بناتے، مجبوریاں گنواتے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم حاضر ہیں، اس لیے اے محمد انہیں کہو کہ یہ قسمیں نہ کھاؤ، میری طرف سے جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اسے قبول کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اے نبی انہیں کہو
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو جان لو رسول اللہ کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور آپ سے اسی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جب کہ رسول اللہ نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تو ان احکامات کی تعمیل کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور تم لوگ اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف بات پہنچانے کے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 قرآن پاک کی طویل ترین اور عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اسے آیت استخلاف کا نام دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لازماً مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ موروثی اور نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان صالح عمل کرنے والے مومنین کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرے کہ اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، یعنی جیسی خلافت حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس آیت میں خلافت کے وعدے کو 3 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ نمبر 2، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں مسلمانوں کی خلافت قائم ہوگی وہیں لازماً اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اور نمبر 3، اور اللہ مسلمانوں کی موجودہ خوف کی حالت کو لازماً امن سے بدل دے گا، کیونکہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں مدینہ میں ہر طرف ایک خوف کی سی کیفیت رہتی تھی۔ کبھی کسی قبیلے کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتا تھا، کبھی قریش مکہ کی سازشوں کی خبر ملتی تھی، لیکن اب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ خوف کی کیفیت امن سے بدلنے والی ہے۔ گویا تینوں وعدے اللہ کی طرف سے پکے وعدے ہیں، اور پھر سب اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن دین کے غلبے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جن کی فطرت ہی حق قبول کرنے سے انکاری ہے اور مسخ ہو چکی ہے۔ یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے فوراً بعد اس کی سچائی کا ظہور شروع ہو گیا۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ طے پا گئی، جسے اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ 7 ہجری میں ہی خیبر فتح ہوا اور اللہ نے کثرت سے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری کو حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے مسجد الحرام کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، اور تمام مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، اور واضح حکم دے دیا گیا کہ اس مدت مہلت میں اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یوں 10 ہجری تک جزیرہ نماء عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح رسول اللہ بھی اللہ کے خلیفہ بن گئے۔ یعنی اسلام کا بطور دین غلبہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک تو رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں دین اسلام کے اس اقتدار کو مزید وسعت دینے کا سلسلہ شروع ہوا، مگر دور عثمانی میں ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے سازش کے ذریعے عالم اسلام میں ایک فتنۃ الکبریٰ کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کے نتیجے میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے جان سے گئے۔ اس سے غلبہ اسلام کی توسیع کا عمل رک گیا۔ رسول اللہ کو کیونکہ اللہ نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا تھا، اس لیے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک دین اسلام کل عالم انسانی پر غالب نہ ہو جائے۔ یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے ایک رسول اللہ کی طویل حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے خلافت نبوت کے 5 ادوار ہوں گے۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت یعنی نبوت کی طرز پر خلافت، تیسرا دور ظالم ملوکیت کا دور، چوتھا غلامی والی ملوکیت کا دور، اور 5واں اور آخری دور پھر خلافت علی منہاج النبوت۔ اور قیامت سے پہلے پوری زمین پر دین حق کا غلبہ ایک طے شدہ امر ہے۔